بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہیں وہ ایک ہسٹری کے بارے میں ہے، مغل بادشاہوں کی ہسٹری۔ جی ہاں دوستو، مغل بادشاہوں کی ہسٹری کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ چلیں جی، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہو گیا کہ مغل بادشاہوں کے متعلق دلچسپ معلومات۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغل بادشاہ کا جو دور ہے وہ دیکھیں۔ ہم عام طور پر مغل بادشاہ یا مغلیہ دور کے بارے میں اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں جو بھی نالج دیا جاتا ہے یا جو کچھ بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہمیں بہت کم جو ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی دلچسپ اور حقائق ہوتی ہیں۔ ہم تھوڑا سا یہ جو کچھ مغل بادشاہوں کے بارے میں ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے رکھا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر۔ دوستو، اس بادشاہ کو لوگ وسطی ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں۔ انہوں نے وسطی ایشیا کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ جو وہ ایک بہترین مصنف بھی تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ مغل بادشاہ ایک مصنف بھی تھا، لکھنے والا، کتابوں کو لکھنے والا، اور اس کی مشہور تصنیف تذکرہ بابری ہے۔ اسی طرح دوستو، دوسرے نمبر پر ہے جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر جو ہے وہ اپنی مضبوط سلطنت اور بہترین سیاست کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے آباء و اجداد سے بھی آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جلال الدین میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی اور وہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر بھی نہیں کر پاتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے کچھ درباریوں کی باتوں میں آ کر دین الہی کی بنیاد ڈالی تھی، جو کہ بری طرح ناکام ہوئی، اور رہتی دنیا تک اس بادشاہ پر لوگ جو ہے وہ لعنت بھیجتے رہیں گے، کیونکہ اس بادشاہ کو زیادہ طور پر جو ہے وہ باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس لیے یہ بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک دین کی بنیاد ڈال دی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کو آج بھی لعنت پر دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال کیا جانے والا سفید ماربل ہے، جو کہ چمکدار ہونے کے علاوہ اس کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور بادشاہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، مغربی مورخین جلال الدین اکبر۔ اس کو ایک عظیم بادشاہ بھی قرار دیتے ہیں اور آج بھی اس کا شمار تاریخ کے تقریباً 25 بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئی تھی۔ جب ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ اردو بھی پھیلی اور اس کے ساتھ دیگر زبانوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جیسا کہ عربی اور فارسی۔ تو دوستو، اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں نے ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی نقل نہ تیار کر سکیں، وہ اس کی ڈپلیکیٹ نہ بنا سکیں، وہ اس کو دوبارہ تعمیر نہ کر سکیں۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹر استاد احمد لاہوری دیتے ہیں، جنہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں مغل بادشاہوں کے بارے میں کہ ان کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی بیویوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ جی ہاں دوستو، ان بادشاہوں کے پاس ایک نہیں کئی بیویاں ہوتی تھیں۔ یہ مغل بادشاہ بہادر شاہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ اس کی سب سے کم بیویاں تھیں، اور اس کی بتایا جاتا ہے کہ صرف 4 بیویاں تھیں، جو کہ اس وقت سب سے کم تھیں، لیکن پھر بھی اس کی اولاد میں سے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح دوستو، ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ انارکلی کو زندہ 2 دیواروں کے درمیان چنوا دیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انارکلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہے۔ دوستو، آپ جانتی ہوں گے انارکلی یہ جلال الدین اکبر پہ ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے، اس میں جلال الدین بادشاہ ہوتا ہے، انارکلی
یہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو شہزادہ سلیم ہوتا ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ تو جب شہزادہ سلیم اپنے باپ کو بتاتا ہے تو اس کا باپ جو ہے وہ غصے میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی جو ہے لاش کو دیوار میں چنوا دیا جائے۔ اسی طرح دوستو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مغل بادشاہ جو ہے وہ گھوڑ سواری میں فوج میں بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ دوستو یہ تھی وہ چند معلومات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ مغل بادشاہوں کے دور کے بارے میں تھی، مغل بادشاہوں کے متعلق چند دلچسپ حقائق اور معلومات تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نالج، یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں گی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔